اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 7 اور 8 سورہ حجرات کی آیت۔ اور جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہاری باتیں مان لیا کریں بہت سارے کاموں کے اندر تو تم کو مشکل پڑے گی۔ اللہ کے رسول کیا بگڑنے والا نہیں، تم کو مشکل پڑے گی، تم کو مشکل پڑے گی، لیکن دیکھو لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سننا ہے اور اچھی طرح اپنے دل میں بٹھا لینا ہے۔ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور ایمان سے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے۔ اللہ کرے تمہیں کیا اعتراض کرتے، یہ تو پازیٹیو ہے، نیگیٹو وقر اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں، کس سے؟ کفر سے، تمام گناہوں سے، فسق سے، والعصیان سے، نافرمانی سے۔ یہی لوگ ہیں جس نیک راستے پر چلنے والے، جس کے بارے میں صبر میں یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے ان پر، اللہ کا فضل احسان ہے ان لوگوں پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ ایسی آیتیں اگر کسی کے بارے میں تو کیا ہونا چاہیے، کیا ان کا مقام اللہ کے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھو ان کے بارے میں کرٹیسزم کرنے والے ذرا سوچو، اس لیے بار بار آ رہی ہے۔ کون ہے؟ تو جو 73 فرقے کے اندر ہے اس کے اندر سے تقریباً 40-50 فرقے ایسے ہیں، 40 تو فرقے ہونا چاہیے جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے، صحابہ کرام کو جو تنقید اور ان کی توہین کرنے والے، بلکہ ان کو کافر بولنے والے بھی معلوم۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایمان، ہم نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت بھر دیا ہے اور تمہارے دلوں کو ایمان سے ہم نے زینت دی ہے۔ اب اس کے بعد تم بولے انہوں کافر تھے، انہوں فاسق تھے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ بتاؤ ذرا اپنی وہ کتاب کے اندر جو ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، پڑھے جانے والی کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر صرف فرما رہا ہے۔ اب یہاں جو بات آئی ہے تو کل جو واقعہ تھا، ایک صحابی جو تھے ولید بن عقبہ کو بھیجے تھے ایک جگہ، جا کو لے کر آؤ، قبیلہ بنی مصطلق جو ہے قبیلہ ہے، انہوں نے ان کے سردار آ کے ایمان قبول کیے۔ تو حارث بن زرار جو ہے اصل میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے والد تھے، ایمان قبول کیے، بولے کہ جو ہے میں زکوٰۃ، ہم سب لوگ سرداری چیز ایمان، پورا قبیلہ ایمان لا لیا جاتا ہے، سب زکوٰۃ بھیجو۔ تو اس دن کیا ہو گیا، وہ اللہ کے رسول فلاں تاریخ کو بھیجنا تھا، بھیجے نا۔ تو یہ جو ولید بن عقبہ جو صحابی ہیں، ان کو بھیجنے سے تو ان کی بڑی پرانی دشمنی تھی زمانے جہالت کے اندر۔ یہ لوگ انتظار کرتے ٹھہرے باہر شہر میں آئیں گے، انہوں کیا سمجھا مجھے مارنے چلے گئے۔ اب ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، تو بولے کہ جو ہے کوئی بھی خبر لایا تو تمہیں خبر کو اچھی تحقیق کر کے اس کے بعد اسٹیپ لو۔ کل بات آئی تھی، تب وہی اسی کو بات بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے ایسے بہت سارے معاملات آتے رہتے ہیں، اور اللہ کے لیے تمہاری بات مانے تو کیا ہوتا ہے، تم کو نقصان ہوتا ہے، اللہ کو کیا نہیں ہونے والا نہیں۔ لیکن اللہ نے تم کو ایسا کرنے بھی دیا نہیں، یہ دیکھو وہ تو ہوا بات، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت کو بھر دیا ہے۔ کیا ایسا سننے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا، بولو۔ جان رکھو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ المؤمنین، اللہ نے ایمان کیا کہ ان کے رسول کو پیدا کیا ہی ہے۔ ہاں اس نعمت کا شکر کسی بات میں تم کی خلاف ورزی مت کرو۔ دنیا کی کیوں نہ ہوتی کہ نہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں، کیوں اللہ کے رسول کو سب دنیا کی باتیں معلوم نہیں ہیں، دنیا کی رہتی کہ نہیں، دین کی رہتی کہ نہیں، جو بول رہے ہیں وہ کرو۔ تو اللہ کے رسول مشورہ لیتے تھے، تو مشورہ سکھانے کے لیے لیتے تھے، یا جو ہے دنیا کے معاملات میں کہاں ہوتے الجھتے تھے، اللہ کے رسول نہیں ہوتے تھے، کیا تھی پھر پوچھتے تھے۔ اب سلمان فارسی آپ بولے خندق کھودیں گے، مان لے کہ نہیں، لگن ایسا مقابلہ دشوار ہے تو ہم لوگ ایسا خندق کرتے تھے، آپ بھی ہمیں کھودنے کے خندق، چلو مشورہ مان کے کرنا۔ جنگ ہوتی ہے نکلنا کہ نہیں نکلنا، کتنے لوگ نکلنا، مقابلہ اندر ٹھہر کرنا باہر کرنا، یہ تھا۔ تو پھر سب کا اکثر لوگ جو جوش میں تھے باہر نکل کریں گے، چلو سب مشورے سے مان چلے گئے۔ تو اللہ کا ارادہ نہیں تھا باہر نکلنا، اب ان کے مشورے سے، تو تمہارے مشورے اگر مان لی جائیں تو تم کو تکلیف ہوگی، اللہ کے کیا تکلیف نہیں ہوتی۔
اگر وہ تمہارا کہنا مانے تم کو مدد پہنچے گی، کیونکہ وہ مصلحت کے خلاف ہو تو ضرور اس میں عمل کرنے. اگر آپ کی رب عمل کیا جائے تو دنیا کا عمل میں تمہارا کوئی نقصان ہوگا، لیکن تم کو ضرور ثواب ملے گا. تم اللہ کی اطاعت کی تم لوگ کریں. تم کو جو ہے چاہے تمہارا بظاہر نقصان ہوتا ہوگا دنیا کے لحاظ سے، لیکن اللہ کی اطاعت کی تم کو اللہ ثواب دیں گا. ویسا ہوتا نہیں. اگر پھر ہوں بھی تو ان میں مصلحت فوت بھی ہو جائے، ایسا مصلحت تھی، اللہ کے بولے ہماری بات سنیں، تو تمہاری بات سن کر کریں گے تو تم کو تکلیف ہوگی، اللہ کے لیے تکلیف نہیں ہوگی. بہرحال اگر تم ان لوگوں کی اگر آپ تم لوگوں کی مخالفت کرو، موافقت کرو گے تو تم کو مصیبت پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے تم کو مصیبت سے بچا لیا. یہ دیکھو کیا کیا، اللہ نے تم کو ایمان کامل دیا. یہ دیکھو ایمان کامل کی محبت دی، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کو تمہارے لیے اٹریکٹ بنا دیا. زینت، تمہارے دلوں کو ایمان سے زینت دی. زینت ہمیں لکھی ہے، لیکن ایمان بھی بھر دیا ہے. ایمان سے تمہارے دلوں کو جگما رہا ہے. تمہارے دل اللہ نے زینت دی تمہارے دلوں کے اندر. یہ دیکھو کیسی بڑی خوشخبری ہے دیکھنے صحابہ کے لیے. اتنی پازیٹیو ہونے کے بعد نیگیٹو کیا ہے کر رہے، لیکن تمہارے دل میں نفرت ڈال دی، اللہ ڈال دیا ہے. اللہ کر سکتے ہیں بولو بس کر رہے، لیکن کفر بہت بڑا سا گناہ کفر. اس کے بعد فسق کے معنی تمام گناہ کبیرہ آ گئے جو صحابہ کرام کر سکتے نہیں. والعصیان اور نافرمانی، گناہ کبیرہ اور مطلق عصیان ہے. تمام گناہ صغیرہ سے تم کو نفرت دی. جسے تم ہر وقت رضا الہی کی، تو صحابہ کرام کو ہر وقت اللہ کی، اس کے رسول کی رضا کی طلب میں رہتے تھے، جس سے تم کو ان احکام مان لیتے ہو جو اللہ کے رسول کی رضا کے موجبات ہیں. جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ امور دنیا میں بھی اطاعت رسول واجب ہے، اور بغیر مطلق اطاعت کے ایمان کامل نہیں ہوتا، اور ایمان کامل یہ ہے کہ جو بھی بولتے ہیں وہ چلنا ہے، چاہے ہماری عقل مانے نہ مانے. تو ایسے لوگ اللہ کے فضل و انعام سے راہ راست پر آئیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی گارنٹی دے رہا ہے کہ ایسے راست پہ چلنے والے کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. ذرا تھوڑی دیر سے غور کرنا ہے. پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فضل من اللہ نعمہ، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ان پر. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسے صحابہ کرام کو چن کر دیا تھا جن کے دلوں میں خود اللہ نے ایمان کی محبت دی تھی، اور اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے جو ہے جگمگا دیا تھا، اور تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، اور تمام گناہ کبیرہ سخت سے نفرت دے دی تھی. تو ایسے گروہ کو اللہ نے خود چن لیا تھا. تو حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، وہ اختار لیا صاحب، اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے صاحب کو چن لیا ہے. تو اللہ کے چنے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچو تم. اب جو بھی منصب علی اصحابی، جو میرے قصہ بھی برابر، فلح لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں سارے انسانوں کی لعنت ہے. اللہ اس کا فرض بھی قبول نہیں کرے گا اور نفل بھی قبول نہیں کرے گا. تو یہ جو لوگ بلا تکلف کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اپنی یہ فرما رہے تھے لوگ تنقید کرنے کا کیا کرتے ہیں بتاؤ. جو لوگ تکمیل ایمان کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے فضل و انعام سے راہ راست پر ہیں، اللہ نے جو احکام فرمائے ان کی مصلحتوں کو جاننے، اللہ مصلحتیں تو اللہ جاننے والا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے، جو اللہ کے رسول کو وہی کی ذریعے بیچتا ہے انہوں کرتے ہیں. ان کو جاننے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے. کوئی کام اللہ بے حکمت کے نہیں کرتا. تو وہی کل کا جو واقعہ ہے وہ لکھ کر بتائیں کہ جو ہے کوئی بھی کام جو ہے بظاہر تمہارے لحاظ سے تم کو اچھا لگتا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلنا چاہیے. تو صحابہ کرام کو سمجھایا نہیں، بلکہ اللہ ان کو چلا کو دیا کرو چلو. یہ ان کا یہ مقام تھا، صرف بول دیا تم کرو کر کے نہیں بولا اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ نے ایمان کی محبت ان کے دل میں دی، ایمان سے ان کے دلوں کو جو ہے روشن کر دیا، اور تمام گناہوں سے ان کو اللہ نے بچا لیا. تاکہ ایک مثالی گروہ ہونا کہ نہیں، کون چلے کر ایسا بول سکتے نہیں. تو یعنی اللہ کی توفیق سے، کیونکہ وہ خود چلنا چاہ رہے تھے. ایسا نہیں کہ زبردستی اللہ کسی کو یہ کرتا نہیں. ایمان کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو ایمان کا طلبگار ہے، نیک کام کی اس کو جو نیک کام کا جو ہے طلبگار ہے. زبردستی ان کو اللہ کرے، ہم نہ زبردستی نہیں کرے، زبردستی کرنا نہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کے اندر طلب اور طلب دے کر کیا. تو آج بھی جس کے اندر طلب اور طلب دیکھے گا برابر ان کو لائے گا. آپ کا ارادہ مسجد میں ضرور مسجد کو بلائے گا اپنے گھر کو. آپ کا ارادہ آنے کا نہیں ہے، ادھر جانا ہے کہاں بھی جاؤ، ادھر لے جائے گا اللہ تعالیٰ. معلوم ہے نا. تو یہ صحابہ کرام تھے جو ہر چیز اپنی قربان کر لیتے اللہ کے رسول کے.
ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے معلوم. تو بہرحال صحابہ کی بہت بڑی منقبت، یعنی ان کا جو ہے مقام کیا ہے، ان کی تعریف یہاں نکلتی ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے کس طرح سے مجھے مقام عطا فرمایا تھا. تو اس کو ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.